بھائیوں گھر میں مہمان ہے، آپ کے پاس کھانا ہے، آپ نہیں دے رہے، اوپر سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے، یہ آپ کی زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم یہ پیٹ میں جو کھانا ڈال رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں یہ غذا جو کھا رہا ہمارا پیٹ، اس میں جا رہا ہے، یہ خوراک کہاں سے ہمیں آپ کو مل رہا ہے؟ ہم اس کے بارے میں جائزہ لیں کہ ہم اپنا کھانا حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ میرے بھائیوں محاسبہ نفس تو یہ بھی ہے، دن میں ہم کتنے حلال کھانا کھاتے ہیں؟ ہماری زندگی، ہماری جو پرورش ہوئی ہے، ہم 20 سال کے لڑکے ہیں، 22 سال کے لڑکے ہیں، کوئی 25 سال کے، کوئی 50 سال کے ہیں، انہیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم نے جو زندگی میں کھانا کھائے ہیں، ہماری پرورش ہوئی ہے، ہمارا جسم پھلا پھولا ہے، ہم پڑے ہوئے ہیں، کتنا کھانا حلال ہے، کتنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ہم نے جو زمین میں تمہیں رزق دیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، حلال اور پاک مالوں کو کھاؤ۔ جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ مالوں کو کھاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرما لے، میں جو بھی دعا کرو مستجاب الدعوہ بن جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں اے صحابہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم اپنا کھانا حلال کر لو، اس پیٹ کے بارے میں غور کرو، اس پیٹ میں تمہارا کھانا حلال جا رہا ہے یا حرام؟ اگر حلال جا رہا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اگر حلال کھانا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے میرے صحابہ اس بندے کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہماری پرورش کس طرح سے ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا جس بندے کی پرورش اس میں سود کا ایک درہم بھی ملا ہوا ہو، 1 روپیہ بھی ملا ہوا، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا کھانا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک غلام تھا، اور یہ غلام محنت کر کے لاتے تھے، مزدوری کر کے لاتے تھے، جیسے یہاں سے ہم ارریہ بھیج دیے یا پورنیہ بھیج دیے، دن بھر کی کمائی وہ لائیں گے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ خراج دیا کرتا تھا، کچھ مال دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال سے کھایا کرتے تھے، اس مال سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا ہی نہیں کہ مال حلال ہے یا حرام یا کہاں سے لائے ہو۔ ایک دن کا معاملہ ہے، باقی دن پوچھتے ہیں لیکن ایک دن نہیں پوچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کھانا کھا لیا، وہ کھجور کھا لی، جو لایا تھا اس نے کھا لیے۔ اس کے بعد غلام نے کہا ہے میرے مالک ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر دن پوچھتے ہیں کہ کھانا کہاں سے لایا، یہ کمائی کہاں سے کر کے لائے، آج آپ نے کیوں نہیں پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ مجھے بھوک کافی لگی تھی، میں نے اس کو کھا لیا۔ اے غلام کیا یہ کھانا حلال نہیں تھا؟ کیا یہ لقمہ حلال نہیں تھا؟ اس کے غلام کا جواب سنیے، غلام کہتا ہے اے میرے مالک میں نے زمانہ جاہلیت میں نے پرانے زمانے میں نے کچھ سالوں پہلے کہانت گڑھی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، اور کہانت میں نے یہ کہہ دیا تھا مثال کے طور پہ اگر کسی کی بیوی پریگننٹ ہو، اگر کسی کی بیوی حاملہ ہو، تو میرے بھائیو اگر وہ انسان آپ سے پوچھے کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے آپ نے بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوگا، میرے بھائیو تو غلام کہہ رہا ہے میں نے ان سے کہہ دیا تھا، کہانت گڑھ لی تھی، حالانکہ کہانت سے مجھے کوئی شدھ بدھ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہانت گڑھ دی تھی، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کا لڑکا پیدا ہوا، وہ خوشی میں آئے اور خوشی میں مجھے یہ لقمہ دیا، کھانا کا غذا، کھانا کا لقمہ دیا، یہ کھجور دی۔ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کہانت گڑھی اور کہانت کا عوض انہوں نے مجھے دیا، اور میں نے آپ کو لا کر دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ میرے بھائیو ایک لقمہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کا کھانا ہوگا، جیسے ابوبکر صدیق سنے میرے بھائیو، اپنے منہ، اپنی انگلی کو، اپنے ہاتھ کو
حلق کے اندر ڈالے. اور مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کئی کرنا شروع کر دیے, حلق کے اندر انگلی ڈال دیے اور کئی کرنا شروع کر دیے. مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت تک کہے کرتے رہے جب تک اس کو یقین نہ ہو گیا ہوگا کہ جتنا کھایا تھا پورا اس نے باہر نکال دیا, جتنا کھایا تھا باہر آ گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, زندگی کا یہ احساس کیجئے, فکری آخرت سے جڑیے. میرے بھائیوں, ایک ٹائم کا کھانا کھایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہہ رہے ہیں آئے فلا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کہانت گڑی ہوئی چیزیں جن کا عوض لینا حرام ہے, اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں. ہمارے پاس ایک ٹائم تو نہیں بلکہ پوری زندگی سود سے ہماری پرورش ہو رہی ہے, سود سے ہم پل رہے ہیں, سود سے ہم بڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لیجئے. میرے بھائیوں, یہ کہا انہوں نے, میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنے آپ کو شیرشاہ آبادی اور اہل حدیث سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. لیکن اے میرے اہل حدیثوں, اے شیرشاہ آبادی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں, ہماری یہاں بھی عورتیں مرتد ہو رہی ہے اور اس کا شکار ہو رہی ہے. اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے, سال 2 سال کا بھی ویٹ نہیں کرتی ہے, انتظار نہیں کرتی ہے اور باباؤں کا سہارا لے لیتی ہے, درگاہوں میں چلی جاتی ہے, مزاروں پہ چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں, آج وہ ایمان کہاں گیا, آج وہ غیرت کہاں گئی؟ میرے بھائیوں, زکریہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. میرے بھائیوں, حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اے اللہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما, نیک ذریت عطا فرما. حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے, بھانج ہے, پھر بھی امید اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں, ہم یہاں ڈاکٹری علاج کر رہا ہے, کچھ دنوں تک انتظار کریں. لیکن ہاں میرے بھائیوں, اگر نہ بھی ہو لیکن ہم باباؤں کا سہارا نہ لیں. شیرشاہ آبادی قوموں, ہمیں آپ پر افسوس ہے, اہل حدیثوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ مزاروں پہ آج چلی جا رہی ہے, درگاہوں پہ چلی جا رہی ہے. افسوس ہے ایسی میری ماں بہنوں پر جنہوں نے نبی کی تعلیم کو فراموش کر دیا, نبی کی اخلاق کو اخلاق نہیں سمجھا, نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھا. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمارے لیے آئیڈیل ہے, بہترین آئیڈیل ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ایک لقمہ کھایا تو اس کا احساس ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں ہم رہنے کے لیے بلڈنگیں بناتے ہیں, لیکن ہاں یہ جلسہ مسجد کے لیے ہے اور الحمدللہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ نے ایک جذبہ پیدا کیا دان دینے کے لیے, آج ہم خوش ہیں. لیکن میرے بھائیوں, آئیے اسی طرح کا ایک منظر آپ کو یاد دلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے. آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں, مدینے کے اندر جاتے ہیں. آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی, جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی, آپ اس جگہ پہ ہیں اور کچھ دنوں بعد سوچتے ہیں اے اللہ ہم چاہتے اس جگہ پر تیرا گھر ہو, اے اللہ ہم چاہتے اس جگہ پہ تیری مسجد بنے. آپ نے لوگوں سے کہا, آپ نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے, میرے دل کو سکون نہیں ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں یہاں اللہ کا ایک گھر بنے, یہاں اللہ کی ایک مسجد بنے. چلو اس جگہ کو پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے, یہاں پر مسجد بننی چاہیے. لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے, یتیم بچوں کی زمین ہے جن کا نام سہل اور سہیل ہے. آپ نے فرمایا جاؤ سہل کو بھی بلا کر لاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے, یتیم بچے ہیں, آپ نے کہا جاؤ سہل کو بلا کر لاؤ, آپ نے کہا جاؤ سہیل کو بلا کر لاؤ. اور ان کے جو گارجین ہے, باپ تو انتقال کر چکا تھا, جو گارجین ہے ان کے چچا ہے, ان کو بلا کے لے آؤ. وہ یہ کہتا ان کا نام معاذ ابن افرا تھا. میرے بھائیوں, معاذ ابن افرا اس جگہ پہ حاضر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں. آپ نے کہا اے معاذ ابن افرا, اے چھوٹے چھوٹے بچے, اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں, اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے, بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. وہ کہتے اللہ کے نبی آپ کیا کیجئے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے اے چھوٹے چھوٹے بچے, میں اس جگہ پہ اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں, میں اس جگہ پہ اللہ کی
مسجد بنانا چاہتا ہوں, مسجد کی تعمیر یہاں پر ہونی چاہیے, یہاں پر مسجد نہیں ہے, کئی دنوں ہو گئے آنے کا, چاہتا ہوں کہ یہاں مسجد بنے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, کہہ رہے اللہ کے نبی جب آپ اللہ کا گھر بنائیے گا, جب یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی, جب یہاں مسجد بنے گی تو ہم اس کو بلا قیمت بیچ دیں گے, ہم قیمت نہیں لیں گے. جاؤ, میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا, میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں, ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی قیمت دینے کے لیے ضد کر رہے, وہ لے کے تیار نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں لینا پڑے گا. پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی, سارے لوگ آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پیسہ دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے میرے بھائیوں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس مسجد کا جتنا روپیہ لگے گا, جتنی قیمت لگیں گے, پوری قیمت اکیلے چکانے کے لیے تیار ہو. ہاں میرے بھائیوں, آپ کا جذبہ میں نے دیکھا, اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہے مانگ مانگ کے 10-10 روپے مسجد کے نام سے لینا پڑ رہا ہے. وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے پوری مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا, او ابو بکر صدیق اپنے مال سے مسجد کی قیمت چکا دو. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ جگہ فری میں نہیں لی, مفت میں نہیں لی, آپ نے گواہ بنو نجار کے سردار کے پاس گواہ بنا کر اس مسجد کی تعمیر کیے, اس کا ادگھاٹن کیے. پھر میرے پیارے ساتھیوں, اس کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی. ہو سکتا ہے اس کا احساس, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہو آپ نے فری میں نہیں لی, اس کے پیچھے کے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے میرے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچوں سے زمین لے اور آنے والی نسل, یہ جو پشتوں میں چھپی ہوئی نسل ہے, آنے والی نسل محمد رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائیں اور اعتراض کریں اور الزام لگائیں اور یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی تعمیر کیے, غریب بچوں سے, یتیم بچوں سے زبردستی زمین لے لی ہے, اس کی قیمت ادا نہیں کیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے باپ چلے گئے, جو یتیم تھے, آپ نے ان کی زمین زبردستی لے لی ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اس لیے آپ نے بلا قیمت اس زمین کو نہیں لی.